الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سورہ طور 52 نمبر سورت، اس کی پہلی، دوسری اور تیسری آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ لکھی ہوئی ہے کھلے اوراق میں۔ اوراق جمع ہے ورق کی، یعنی پیجز میں، ایسے پیجز جو کھلے پڑے ہیں ابھی، جلد تو بعد میں ہوئی ہے قرآن مجید کی۔ تو قرآن مجید کی تعریف جو ہے اس کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے، آج چھٹا جمعہ ہے۔ قرآن مجید کی تعریف یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ سے متواتر طور پر منقول ہے۔ تو آج وہ جو ہے پچھلے جمعے میں بیان ہوا تھا، آج بھی اور شاید اگلے جمعے تک چلی جائے بات، مصاحف میں لکھا گیا یعنی کتاب کی شکل میں لکھا گیا، اور مصحف کہتے ہیں جس کے دونوں طرف جلد بنی ہوئی ہو۔ اور جب رسول کریم علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے، تو آپ اس سے پہلے قرآن مجید کی جلد کروا کر چھوڑ کے گئے تھے مکمل کر کے، اور وہ نسخہ مسجد نبوی میں پڑا ہوا تھا۔ بخاری کی حدیث نمبر 5019، اس کا میں نے حوالہ بھی دیا تھا۔ اور یہ ہے بخاری کے حدیث میں 5019، کتاب فضائل القرآن، جو بخاری کا چیپٹر ہے وہ ہے فضائل القرآن، جس کو ہم چیپٹر کہتے ہیں، وہ اس میں حدیث کی اصطلاح میں اس کو کتاب کہتے ہیں۔ حضرت امام ابن حجر فتح الباری 10ویں جلد صفحہ ہے 373، اس میں لکھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، اور لکڑی کی 2 تختیاں اس کے دونوں طرف تھیں۔ جو چمڑا ہے کھال موٹی ہوتی ہے، ہر دور میں اپنی ٹیکنیک ہوتی ہے، تو اس کے وہ باریک سلائسز کاٹ لیتے تھے، پتلی تہیں اس کی کاٹ لیتے تھے، اس پر وہ لکھا جاتا تھا۔ بادشاہوں کا سارا ریکارڈ، کتابیں، جو بھی خطوط لکھنے ہوتے تھے تو اسی پر لکھا جاتا، ہڈی پر لکھا جاتا تھا، کھجور کے پتوں پر۔ اور اس سے پہلے جو دور تھا وہ پیپرس پر لکھنے کا تھا، پیپرس اس کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے تھے، اس پر وہ لکھتے تھے، جیسے وہ پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا تمار اس کے برآمد ہوئے ہیں بائبل کے، جس میں صرف کتاب یسایہ زیادہ ہے، باقی کتابیں تھوڑی تھوڑی ہیں۔ تو مرتبانوں میں وہ انہوں نے پتوں پر لکھ کے جو جس دور میں چیز مہیا ہوتی ہے اسی سے کام چلایا جاتا ہے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہ سیاہی چراغ روشنائی سب سے اچھی ہوتی تھی، دعات میں ڈال کے اس کو، اب کسی بچے سے پوچھیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، سارے بال پوائنٹ سے لکھتے ہیں۔ تو ہر دور میں لکھنے کا طریقہ بدلتا رہتا ہے۔ تو حضرت امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، اور لکڑی کی 2 تختیاں اس کے دونوں طرف تھیں۔ صحیح مسلم میں ام یعقوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھا تھا جو 2 تختیوں کے درمیان تھا۔ یہ ہے مسلم کی حدیث نمبر 5573۔ اسی مرتب اور مجلد، یعنی جو اکٹھا کیا گیا تھا، کمپائلڈ، اور جس کی جلد بندی بھی ہو چکی تھی، باؤنڈ
उसी नुस्खा की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया था अपने आखिरी दिनों में कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक उनके होते हुए तुम गुमराह नहीं हो गए। एक है कुरान मजीद और दूसरी है मेरी सुन्नत। बुखारी में ही हदीस नंबर है 3810, किताब है मनाक़िब अंसार, अंसारी जो सहाबा थे उनकी शान। उस चैप्टर में है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में 4 अंसारियों ने कुरान मजीद जमा किया था। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बुलंद मुकाम है। एक दफ़ा इनकी शान है, एक दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनको बुलाया और कहा कि उबई, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उबई से कुरान सुनो। वो रोने लगे कि यार कि हुज़ूर, मेरा अल्लाह ने नाम लिया। आपने कहा अल्लाह ने तेरा नाम लिया है। तो ये हैं वो हज़रत उबई बिन काब, और इनकी शान इतनी बड़ी है, इनकी अथॉरिटी इतनी बड़ी है, इतने मुस्तनद हैं ये कि शिया आलम तबरसी की जो तफसीर है, सबसे आला तफसीर, वो है मजमुअल बयान। उसमें थ्रू आउट जो क़रात है उसकी सनद हज़रत उबई बिन काब से है। अइम्मा अहले बैत ने जो क़रात इख्तियार फरमाई वो हज़रत उबई बिन काब की क़रात है। ये इनका मुकाम। तो हज़रत उबई बिन काब ने ये कुरान मजीद जमा किया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जमा किया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने जमा किया था, जो बाद में वो प्रूफ रीडिंग वाली कमेटी में भी थे, उसकी बात भी इंशाल्लाह आ जाएगी। और हज़रत अबू ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, तो उनसे पूछा गया ये अबू ज़ैद अबू ज़रा कौन थे? उन्होंने कहा ये मेरे चचा थे और उन्हीं का नुस्खा हमको विरासत में मिला था, यानी घर में मौजूद था इनके। हज़रत अनस ने ये बात, एक ताबई हैं, ताबी कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द हैं उनको, और जो उनके शागिर्द हैं उनको तबा ताबी कहते हैं। और ये खैरुल कुरून में से एक दौर है जो हुजूर ने फरमाया था कि मेरा दौर सबसे बेहतर है, फिर उसके साथ वाला, फिर उसके साथ वाला, यानी सहाबा के शागिर्दों का दौर बेहतरीन लोगों का दौर था। तो खताबदा ताबी के उन्होंने सवाल किया था तो हज़रत अनस ने उनको जवाब दिया, और उसका ज़िक्र है बुखारी की हदीस नंबर 5004 में, 5004 किताब है फ़ज़ाइलुल कुरान। उसमें ये ज़िक्र है कि हज़रत अनस ने जो फरमाया कि अंसारियों ने 4 अंसारियों ने कुरान मजीद रसूलुल्लाह के दौर में ही जमा किया था। उन्हीं हज़रत अबू ज़ैद साद बिन उबैद बिन नुमान अंसारी के हालात में उसदुल गाबा में लिखा है, इब्न असीर की किताब दूसरी जिल्द सफ़ा 286, उसमें लिखा है कि अंसार में से ये पहले शख्स थे जिन्होंने कुरान मजीद जमा किया था। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि कुरान मजीद रसूलुल्लाह के दौर में और आज तक किताबों की शक्ल में लिखा जा रहा है। उस वक्त लिखा गया था, आज तक वो सिलसिला जारी है। ज़ुबानी मुतवातर तौर पर मनकूल है, वो बाद में आया, ये किताब की शक्ल में लिखा गया, तारीफ़ में जो डेफिनेशन है, वरना असल हिफ़्ज़ है, किताबत उसके बाद है, उसके ताबे है। तो कहते हैं ये पहले साबी हैं, पहले अंसारी हैं जिन्होंने ये कुरान मजीद जमा किया था, यानी मदीने के लोगों में से। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में लोगों ने कुरान मजीद को सोने चांदी की जिल्द करवाना शुरू कर दी और उस पर सोने के पानी से लिखना शुरू कर दिया। तो हज़रत उबई बिन काब सख्त नाराज़ हुए। यानी ये मकसद क्या है कि रवाज था लिखने का, ये नहीं कि कहीं हमने वो गुम कर दिया सारा कुछ, हमारे पास वो एक एक चीज़ संभाली हुई पड़ी है। तो हज़रत उबई बिन काब सख्त नाराज़ हुए जब हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, ये भी इब्तदाई मुसलमानों में से हैं, ऐसा कुरान पेश किया गया तो फरमाया कि ये काम ना करो, ये सोने चांदी से मुज़य्यन करने वाला, इसको सोने चांदी से डेकोरेट ना करो, बल्कि हुजूर ने फरमाया है कि कुरान मजीद की सबसे आला डेकोरेशन इसकी तिलावत है।
کہ اس کو پڑھا کرو، یہی اس کی ڈیکوریشن ہے۔ یہ جو سونے چاندی سے تم پھول بوٹے بناتے، یہ نہ بنایا کرو۔ حضرت ابو الاحفظ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے گھر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کے پاس تھے، اور وہ لوگ لکھے ہوئے قرآن مجید دیکھ رہے تھے، یعنی ان کی عبارت کو چیک کر، جس کو ہم اپنی بولی میں پروف ریڈنگ کہتے ہیں۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 6303، کتاب ہے فضائل صحابہ، باب ہے فضائل عبداللہ ابن مسعود و امہ ہی، یعنی ان کی والدہ محترمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ جمع ہوتے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتے، اور ابن مسعود ان کو تاکیداً کہتے تھے کہ ہمیشہ قرآن دیکھ کر پڑھا کرو، یعنی قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ اور یہ بھی آپ نے کہا تھا، حضرت ابن مسعود نے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ قرآن لکھنے والے قریشی ہونے چاہیے، جن کی زبان میں، جن کی بولی میں، جن کے لہجے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ لہجے کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ اپنی ہی بولی ہم اب دیکھیں، ہر 10 میل کے بعد پنجابی کا لہجہ بدلتا جاتا ہے۔ یہاں کا رہنے والا چاہے پڑھا لکھا ہو، وہ چنوٹ کی بولی نہیں سمجھ سکتا، اور چنوٹ والا ادھر کی بولی شاید سمجھ لے، ہم نہیں ان کی بولی سمجھ سکتا۔ یہ اتنا، اس لیے انہوں نے کہا کہ لہجہ بھی وہ قریشیوں والا ہو جو رسول اللہ کا لہجہ تھا۔ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ اپنی کتاب الاستیاب دوسری جلد ہے، 472 صفحہ ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے دور میں مہاجرین صحابہ میں سے جنہوں نے قرآن مجید جمع کیا تھا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان تینوں نے ہی کیا تھا، یہ بھی شامل ہیں۔ اور حضرت عثمان نے عہد نبوی میں اپنا قرآن مجید پورا جمع کیا تھا، مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا نسخہ تھا۔ اس کے بعد حضرت علی نے بھی پورا قرآن جمع کیا تھا، فتح الباری 9ویں جلد 13 نمبر صفحہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حضرت سے سن کر لکھا ہے، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 3179 79۔ یہ میں بار بار میں ساری اس لیے آیات پڑھ رہا ہوں کہ جو لوگ قرآن مجید پر، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ان کے پاس اپنے پاس ہے کچھ نہیں، لہذا وہ قرآن مجید کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے کوئی 200-250 سال سے کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے تو کوشش شروع ہو گئی تھی یوحنا دمشقی سے 1400 سال پہلے، وہ بنو امیہ کا محکمہ خزانے کا فائنانس ڈپارٹمنٹ کا افسر تھا وہ، پھر اس نے وہ اپنی نوکری چھوڑ کے تو اس نے رسول اللہ کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیں، 2 کتابیں اس کی موجود ہیں ابھی۔ تو یوحنا دمشقی سے یہ کام شروع ہوا، لیکن 200-250 سال سے یہ جو مستشرقین ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ ایک وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں پین کروسیڈ، کہ ہم قلم سے صلیبی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا جواب ہے۔ یہ عام لوگ تو ہو سکتا تکرار سے تنگ ہی آ جائیں، یہ ان کے لیے ریکارڈ ہے جو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ریکارڈ ہے کہ بھائی اپنے پاس یہ حوالے لکھ لو، یہ انشاءاللہ آپ کو کام دیں گے۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو حضرت سے سن کر لکھا ہے، جبکہ ان کے پاس جو عثمان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی آرامی زبان تھی ان کی، جن کو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ سریانی بھی کہہ دیتے ہیں، آرامی زبان تھی ان کی۔ انجیل جو تھی ظاہر ہے آرامی میں نازل ہو، کیونکہ قرآن مجید کا اصول ہے، اللہ پاک نے جو بیان فرمایا کہ ہم نے کتاب ان کی زبان میں وہ نازل کی، جب بھی کی جس کے بھی، اور نبی بھی انہی کی زبان میں بات کرتے تھے جو مخاطب تھے، تو ان کی زبان تھی آرامی۔ اب جو دنیا میں نسخہ سب سے پرانا موجود ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 350 سال بعد کا، 325 سال بعد کا پوپ صاحب کے پاس ہے۔ وہ درمیان میں کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، آرامی میں کیا لفظ تھے کچھ پتہ نہیں، عبرانی میں کیا لفظ تھے کچھ پتہ نہیں، تورات عبرانی میں تھی،
تو اب وہ یونانی زبان کے جو نسخے ہیں وہی ان کے پاس سرمایہ ہے کل، چونکہ وہ اپنا نور گم کر بیٹھے ہیں، لہذا وہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بھی بے بنیاد چیز ہے۔ تو میں اس لیے یہ ہر بات میں ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ کوئی مسلمان ان سے، چونکہ ان کی مادی ترقی بہت زیادہ ہے، وہ انگریزی بولتے ہیں، اور جو انگریزی بولے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عقل مند آدمی ہے، حالانکہ وہ بالکل چوڑے مار رہا ہوتا ہے، وہ پتہ ہے انگریزی میں، ہم کہتے ہیں نہیں جی کیا بات انگریزی میں بات کی ہے اس نے، تو ہم ان سے ذہنی طور پر مروب ہیں کیونکہ ہم نے 150 سال ان کو بھگتا ہے ادھر۔ تو ان کے پاس جو نور تھا، ان کے پاس نور آیا تھا تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، وہ گم کر بیٹھے۔ ان کے پاس یہ ہے کہ اصل زبان ارامی تھی، اصل زبان عبرانی تھی، ان کے پاس جو ہے وہ یونانی زبان کا ترجمہ ہے اور آگے ترجمہ در ترجمہ ہے۔ ان کو کہنا پڑا ہے پوری دنیا کی بائبل سوسائٹیز، 150 ملکوں میں 150 بائبل سوسائٹیز ہیں جو 220 ملکوں کو کور کرتی ہیں، ان کا ہیڈ کوارٹر سوینڈن برطانیہ میں، اور انہوں نے 10 سال جو انٹرنیشنل سیمینار ہوئے ان میں جو مقالے پڑھے گئے، ان مقالوں میں سے چھانٹے 18 مقالے ان کو شائع کیا اردو ترجمے کے ساتھ، ان میں سے 16 PhD ہیں عیسائیت کے، ایک بشپ ہے اور ایک آدمی اور ہے، مطلب نچوڑ نکالا اور چھاپا ہے اس کو ان کے ہیڈ کوارٹر میں، یعنی اجماع امت ہے پروٹیسٹنٹ حضرات کا۔ تو سچی بات تو کرنا پڑتی ہے، جب انٹرنیشنل سیمینار میں آپ بات کر رہے ہوں تو وہاں پر جس کو اپنی بولی میں ہم کہتے ہیں بگانے پوت بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولنے دیتے، تو ان کو کہنا پڑا، اور کتاب میں لکھا ہوا ہے اردو ترجمے کے ساتھ، تو اس پر کراچی والے مسیحی حضرات کو بہت زیادہ غصہ آیا، انہوں نے ان سے مذاکرات کیا، 2 سال پہلے اس کتاب کو چھاپنا انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس، وہ حضرت عیسیٰ کو یسوع کہتے ہیں، ہمارے پاس یسوع کے اصل الفاظ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ بھئی ہوگا کہاں سے، ان کی زبان ارامی تھی، عبرانی تھی سیدنا موسیٰ کی، آپ کے پاس جو سب سے پرانا نسخہ وہ 350 سال، اول تو 350 سال بعد کیا ہے، پھر یہ کہ وہ ہے یونانی زبان میں ترجمہ در ترجمہ۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ہم کہیں ہمارے پاس جو سب سے پرانا نسخہ قرآن مجید کا وہ پشتو زبان کا ہے، سب کو پتہ ہے حضور پشتو نہیں جانتے تھے۔ تو یہ ان کا جواب میں دے رہا ہوں، آپ کے مکان جو کھا رہا ہوں آپ اس کو برداشت فرمائیں، یہ بار بار بات وہ آ رہی ہے اس لیے تاکہ ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں، جس نے اس سے فائدہ اٹھانا وہ اٹھائے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یسوع کے اصل الفاظ کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے رسول کے اصل الفاظ کا ریکارڈ سارے کا سارا موجود ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا لفظ ہے جیزس، انگریزی میں یسوع کو کہتے ہیں جیزس، تو اس کے لفظ کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عیسیٰ کی زندگی کے صرف 50 دنوں کا ریکارڈ ہے، اور ادھر کیا ہے، اول سے آخر تک سارا ریکارڈ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جو دے کے جا رہا ہوں، اب میری امت کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہوں گی، یعنی گمراہی کا کوئی امکان نہیں ہے، گمراہ صرف وہ ہوگا جس کا اپنا پروگرام ہو، اور جو خودکشی کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو سیدنا علی کیا فرماتے ہیں، بخاری کی 3179 نمبر حدیث ہے کہ ہم نے قرآن کو حضرت سے سن کر لکھا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بیچ میں نہیں ہے وہ مسئلہ۔ اور جب تواتر کی بات آئے گی نا آخر میں انشاءاللہ، جو ان سے تواتر سے منقول ہے اس میں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ پھر امام سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے قرآن جمع کیا پھر حضرت کو دکھایا، اس میں تو کوئی شک نہیں، دکھائے سے مراد یہ کہ آپ کو سناتے تھے، آپ سن کے کہہ دیتے کہ یہ لفظ تم نے غلط لکھ لیا، اس کو ایسے کر لیں۔ حضرت علی قرآن مجید چھوٹے حروف اور چھوٹی چیز پر لکھنا ناپسند کرتے تھے، واضح لکھا ہوا ہو تاکہ اس میں کوئی غلط فہمی کا امکان نہ ہو۔ اگر باریک باریک لکھا ہو کہ نقطہ رہ گیا یا نقطہ دوسرے کے ساتھ مل گیا، اس کو وہ ناپسند کرتے تھے، کہتے کھلا کھلا لکھو۔ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو درداء رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ انصاری صحابہ تھے، یہ بھی قرآن مجید عہد نبی میں جمع کرنے والوں میں شامل تھے۔ ابن حجر فتح الباری
جلد نمبر ہے 9 صفحہ 53۔ اس کے بعد یہ تہذیب و تہذیب میں بھی انہوں نے انہی کا لکھا ہے، حضرت عبادہ بن صامت کا انہوں نے قرآن جمع کیا تھا۔ حضرت ابو درداء سے ایک شخص نے کہا کہ میرے بیٹے نے بھی قرآن لکھ کر جمع کیا ہے۔ صحابی سے کسی آدمی نے کہا کہ جیسے اپنے بیٹے کی اچیومنٹ بتاتے ہیں کہ جی میرے بیٹے نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے نے بھی قرآن مجید جمع کیا ہے، تو آپ نے اس کو بخشش کی دعا دی کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضرت امام احمد۔ حضرت ناجیہ طفاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق طبرانی میں ہے کہ وہ قرآن مجید لکھا کرتے تھے، یعنی ان کا کام ہی یہی تھا۔ ابن حجر علیہ صحابہ۔ حضرت لبید بن ربیعہ عمری عرب کے مشہور شاعر تھے جن کا قصیدہ 7 معلقات میں شامل تھا۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو شعر گوئی چھوڑ دی اور صرف قرآن ہی لکھا کرتے تھے۔ 7 معلقات سے مراد وہ 7 قصیدے ہیں جو شاعری کا سب سے اعلیٰ نمونہ قرار دیا گیا، ان کو کعبے کے ساتھ لکھ کر لٹکا دیا گیا تھا۔ 7 معلقات اب مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی نے عہد نبوی میں قرآن مجید جمع کیا اور اپنے ہاتھ سے لکھا، اور ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ مصر میں اب تک موجود ہے۔ ابن حجر کے زمانے تک تھا، 800 ہجری تک۔ امام ذہبی نے بھی ایسا ہی لکھا، اور لکھا ہے کہ ابن یونس نے اس نسخہ کو اپنی آنکھ سے دیکھا تھا، اور اسی نسخے کے شاید کچھ اوراق ہیں جو برطانوی میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا انہوں نے کاربن ٹیسٹ کیا، وہ کسی دکاندار سے ملے تھے، ان کو 30 ورقے ہیں کل، تو وہ 30 صفحے ہیں، وہ کسی دکاندار سے کسی انگریز نے خریدے، وہ ادھر برطانیہ لے آیا، اس کا انہوں نے کاربن ٹیسٹ کرایا، اس کا پتہ چلا کہ 30 ہجری سے پہلے کے لکھے ہوئے۔ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سارا جی تم نے خود ہی بنا لیا ہے اپنے پاس سے، اصل میں جس کا اپنا ناک کٹا ہوا ہو وہ دوسرے کو بھی نکٹا بنانا چاہتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن نافع کہتے ہیں مجھے ام المومنین ام سلمہ نے حکم دیا کہ میں ان کے لیے قرآن مجید لکھوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابی یونس کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے ایک حکم دیا کہ میں ان کے لیے قرآن مجید لکھوں۔ مسلم حدیث نمبر 1427۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو اپنا نسخہ دیا کہ اس سے دیکھ کر تو اپنے لیے نقل کر لے۔ ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کے نسخہ قرآن کی خود تلاوت کی ہے۔ ایک عراقی ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس آیا تاکہ ان کے نسخہ کی نقل لکھے، کہ انہوں نے کہا کہ اماں مجھے آپ اپنا نسخہ دے دیں، میں اس سے دیکھ کر اپنے لیے کاپی تیار کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری حدیث نمبر ہے 4993۔ ملک شام سے قافلہ مدینہ آیا کہ اپنے لیے قرآن لکھیں، یعنی گروپ پورا آیا شام سے کہ ہم اپنے لیے اپنا نسخہ لکھیں گے یہاں سے مین نسخے کو دیکھ کر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے نسخہ قرآن لکھوایا اپنے لیے، اور وہ ان کے پاس ان کی وفات تک رہا، پھر حضرت عمر کے پاس رہا، پھر حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ بخاری حدیث نمبر 4986 کتاب ہے فضائل القرآن، اور بخاری حدیث نمبر 7191 کتاب الاحکام۔ حضرت عمر نے زید بن ثابت سے اپنے لیے بھی ایک نسخہ لکھوایا تھا۔ حضرت عمر جب قرآن پڑھتے تو نسخہ کھول کر پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک شخص کے بعد لکھا ہوا نسخہ دیکھا اور بہت خوش ہوئے کہ تم دیکھ کر پڑھتے ہو۔ حنظلہ کہتے ہیں کہ میں طاؤس تابعی کے ساتھ میں بازار گیا تو لوگ قرآن مجید کی خرید و فروخت کر رہے تھے، جس پر طاؤس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یار اس کو بیچو نا، یعنی یہ دکانوں پر بھی موجود تھا۔ طاؤس کے استاد حضرت ابن عباس سے قرآن مجید کی فروخت کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ ان سے جب کتابت قرآن کی وجد کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں۔ مشکات حدیث نمبر 2772۔ ابن حزم لکھتے ہیں الفصل فی الملل والنحل، وہ لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ 80،
ان کی کتاب بڑی مشہور ہے یہ۔ ابن حزم لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو اس وقت مصر، عراق، شام، یمن اور دوسرے علاقوں میں قرآن مجید کے 1,00,000 نسخے موجود تھے۔ علامہ عینی شرح بخاری انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عہد نبوی میں جن لوگوں نے قرآن جمع کیا تھا ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ عمدۃ القاری جلد 20 صفحہ 27۔ اور انہوں نے پھر آگے ان کے بزرگوں کے نام بھی لکھے ہیں۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ جو روایات بیان ہوئی ہیں قرآن میں لکھنے کی، ان سے حفظ کرنے کی نفی مقصود نہیں ہے۔ حفظ کرنے والے حفظ کر رہے تھے، لوگ لکھتے بھی تھے، زبانی یاد بھی کرتے تھے۔ اور یہ جو سیدنا عثمان، سیدنا ابوبکر، ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں جمع کیا تھا، اس سے مراد اس مین نسخے سے نقل کرنا، کمیٹی بنائی تھی اس کی پروف ریڈنگ کے لیے۔ اب جو اس پر زیر زبر لگنے ہیں، قرآن مجید پر اعراب لگانے کا حکم بھی حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ ہے بہقی شعب الایمان، حدیث نمبر 2092، جلد نمبر 2 صفحہ 541۔ آگے باقی کتابیں بھی ہیں، مشکات کی حدیث نمبر 2165، کئی کتابوں کے اس میں حوالے ہیں کہ خود رسول اللہ نے فرمایا تھا اعربوا القرآن، قرآن مجید کو درست اور واضح کرو، یعنی زیر زبر لگاؤ۔ تو ظاہر ہے جب ٹائم ملا، حضرت عمر ابو بکر کے دور میں تو جنگوں میں 2.5 سال گزر گئے، حضرت عمر کے دور میں بھی اسی طرح ہوا کہ پہلے جہاد ہی جہاد تھا، حضرت عثمان کے دور میں بھی۔ تو جب وقت ملا تو پھر انہوں نے وہ یہ کام بھی کر دیا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں شیعہ علماء کا جو عقیدہ ہے، یہ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھوں گا۔ تعارف کرا دیتا ہوں کہ ان کے ہاں علماء کے درجے ہوتے ہیں۔ جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں ان کو سب سے بڑے عالم کو کہتے ہیں آیت اللہ، بلکہ آیت اللہ العظمیٰ، گرینڈ آیت اللہ، بڑے آیت اللہ۔ جو ان کے نیچے آیت اللہ حضرات ہوتے ہیں، وہ 40 سے 50 سال تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں، دوسرے آیت اللہ حضرات کو ان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کو اجازت دیں تو ان کا ٹائٹل پھر آیت اللہ ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی، ورنہ وہ کہتے ہیں نہیں ابھی اور پڑھو۔ تو ان سے جو نیچے کا درجہ ہے وہ ہیں حجت الاسلام والمسلمین، یعنی بڑے علماء میں سے آقا علی میلانی۔ انہوں نے اپنی کتاب جو ہے شیعہ اور تحریف قرآن، اس کتاب کا نام ہے، اتنی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے 70 اپنے علماء کا عقیدہ جمع کیا ہے کہ یہ قرآن مجید وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ اور ایک عقلی دلیل بھی انہوں نے دیا، ان کا یار اگر یہ بدل گیا ہوتا تو ہم نمازوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ پھر اگر یہ بدلا ہوا ہے، جیسا ہم پر کہتے ہیں الزام ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن مجید بدل گیا تھا، کہتے ہیں بھائی اگر ہم بدلا ہوا مانتے پھر نمازوں میں اس کو کیوں پڑھتے؟ ہمارا نمازوں میں پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہی قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری نماز مکمل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے 70 حوالے اپنے بڑے علماء کے پیش کیے ہیں، ان میں سے کوئی 30-35 میں نے جو بڑے نام تھے جن کو عام لوگ بھی جانتے ہیں ان کے میں نے جمع کر لیے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ جو ہے ان حضرات کا عقیدہ جو ہے کہ بھائی یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، ایک حرف کی کمی بیشی نہیں ہوئی، اور ہم پر جو بھی الزام کو بات کرتے ہیں وہ محض الزام ہے۔ باقی انہوں نے ایک عالم نے لکھا بھی ہے اس میں کہ بھائی صاحب جب مذہب دریافت کرنا ہو تو عالموں سے پوچھتے ہیں، عام آدمی کو کیا پتہ؟ کہتے ہیں جس کا بھی بارے میں آپ پوچھنا ہے تو کسی جاننے والے سے پوچھو، وہ بتائے آپ کو۔ تو آپ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں، کوئی عالم اس کا منکر نہیں ہے کہ قرآن مجید وہی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ کی ساری امت کو بخش دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔
اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا اللہم اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ